السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ صدر انجمن، حاضرین مجلس، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ آپ حضرات اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمے کو سن کر یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی اس بزم شہید میں نماز جیسے اہم فریضہ کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور سنو، وحدہ لا شریک مالک ارض و سما، خالق کائنات نے سورہ انفال میں فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اور آپ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ہے کہ حقیقی مومن وہی ہے جو نماز کا پابند ہے۔ جو شخص نماز جیسے اہم رکن سے روگردانی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ نماز سے بے اعتنائی، سستی اور کاہلی نہیں برتنی چاہیے، اور حقیقت میں نماز سے لاپرواہی برتنے والا جنت کے بجائے جہنم میں داخل ہوگا۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی حضرات جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ جواب دیں گے ہم نمازی نہ تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہوئی ہے کہ بغیر نماز، حقیقت میں بغیر نماز ادا کرے کوئی چارہ نہیں، اور نماز مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، اور جو نماز ادا کرتے ہیں وہی مسلمان ہے اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک فیصلہ سنیں۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ مسلمانوں اور کافروں مشرکوں کے درمیان عہد پیمان نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مومن اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز چھوڑنا ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس دور میں بہت سے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو نماز سے غافل رہتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا رویہ نماز کے متعلق سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ رمضان کے روزے ہم اللہ اللہ کر رکھ لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر دیتے ہیں، لیکن نماز نہ جانے ہمیں اس سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ فجر کے وقت ہم بستر پر لیٹے سوئے کھراٹے لیتے ہیں اور ظہر کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے میں گزار دیتے ہیں، عشر مال و دولت کمانے میں گزار دیتے ہیں، مغرب بازاروں میں گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں، عشاء ٹی وی اور موبائل، واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ دیکھنے اور چلانے میں گزار دیتے ہیں، اور ہفتہ میں جمعہ وہ بھی 2 رکعت گاؤں اور محلے والوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے فلاں کے بیٹے جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارے پاس چوراہوں اور سڑکوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج ہمارے پاس پارکوں میں گھومنے کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج ہمارے پاس دنیاوی آرام و عائش کمانے کے لیے فکر ہے، لیکن نماز ضائع ہو رہی ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ نماز دین کا اتنا اہم ستون، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کو بھی نماز پڑھنی ہوتی تھی، حالانکہ ان منافقین کو بھی نماز پڑھنی ہوتی تھی، حالانکہ ان منافقوں
کافروں سے بھی بدتر بتلایا گیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے۔ گویا ہماری حالت تو ان منافقوں سے بھی بدتر ہے۔ مسلمانوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، کیا ہم اسی دن کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہے اور عمل سے عاری بھی رہے؟ آخر میں اپنی بات کو اس شاعر سے ختم کرنا چاہوں گی۔ روزے محشر کے ذا گزار بود، اولی پرکشش نماز بود۔ روزے محشر جو کہ بڑا ہی جان لیوا ہوگا، اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔